خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پردے کے لیے اس سے بڑی دلیل نہیں ہے کہ دنیا کی جو معتبر ترین خواتین گزری ہیں انہوں نے پردہ کیا. جتنے لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کی ویلیو کو نہیں سمجھا، یا اسلام نے عورت کو پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا ہے، یا اسلام نے عورت کو قیدی بنا کے رکھا ہے، ان بیچاروں نے در حقیقت اسلام ہی کو نہیں سمجھا. آپ مجھے غلط کہنا چاہتے ہیں، لاکھ بار کہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ حقیقت رہے گی. آپ کو مڑ کر حقیقت تک آنا پڑے گا. کبھی بھی کنواں چل کر پیاسے تک نہیں گیا، پیاسے کو وہاں تک آنا. اسلام نے جو عورت کو ویلیو دی ہے وہ کسی نے نہیں دی. جتنے لوگ کہتے ہیں نا اسلام نے عورت کو ویلیو نہیں دی، ان لوگوں نے اسلام میں یا تو عورتیں بادشاہوں کے محلوں میں دیکھی ہیں، یا شہنشاہوں کے قصر میں دیکھی ہیں، یا رئیسوں کی حسن سراؤں میں دیکھی ہیں، لیکن ان بیچاروں نے اسلام میں عورتیں ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں نہیں دیکھی جہاں شرم و حیا پروان چڑھتی ہیں. ارے اگر کوئی مرد مسلمان ہو کر عورت کو حق نہیں دے رہا تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ پوری رات بھی بات کرتا رہوں عورت کی عظمت پہ تو یہ دو مصرعی بھاری ہیں. اس نے کہا تھا عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی حوا کبھی مریم کبھی زہرا. آپ جس فرقے سے بھی ہیں، آپ اپنے اپنے عالم دین کے سر پہ قرآن رکھ کر پوچھئے گا، مکہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں جہاں اسلام آیا تھا وہاں اسلام کا کوئی پہلا گھر نہیں تھا. اسلام کے پہلے 3-4 پڑوسی رہ رہے تھے. جیوشزم یہودی پہلے تھے، کرسچینٹی وہاں پہلے تھی، ہندوازم وہاں پہلے تھا. یہ سب مائنورٹیز میں تھے. میجورٹی میں جو لوگ تھے وہ مشرکین مکہ تھے، وہ اسلام سے پہلے تھے. ان 4 کے بعد وہاں اسلام آیا تھا. میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا اور میں نام بھی نہیں لوں گا. اب دنیا زیادہ ماڈرن ہو گئی اور پچھلی چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. ورنہ ایک کمیونٹی کے نزدیک عورت جو تھی وہ شیطان کا اوتار تھی. دوسرے کہتے تھے یہ جنت میں نہیں جا سکتی، اس نے آدم کو نکلوایا تھا. ایک کمیونٹی کے نزدیک تو رہتے مقدس کی توہین کرنا سب سے بڑا گناہ تھا، لیکن ان کے علماء کہتے تھے کہ اگر عورت کو تعلیم دینی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی توہین کر لو، اسے جلا دو. اور چوتھا طبقہ تو اتنا ظالم تھا کہ وہ بیٹی پیدا ہونا اتنی شرم کی بات سمجھتے تھے. توجہ رکھنا میرے بھائیوں، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ پیدا ہو گئی ہے اگر تو اس دھبے کو دھونے کا فقط ایک طریقہ ہے. اتنی شرم کی بات ہے، یہ پیدا ہو گئی ہے. اب اس دھبے کو ایک طریقے سے دھویا جا سکتا ہے کہ اگر پیدا ہو گئی ہے تو اسے زندہ دفن کر دو. جس سوسائٹی میں عورت کی زندگی مردوں کی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی وہاں ایک آواز بلند ہوئی اسلام کی، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں. اور یہ آواز وہ یہ تھی کہ یاد رکھے زمانہ، بیٹی یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ اسے زندہ دفن کیا جائے. ارے یہ تو اتنی عزت کی حقدار ہے کہ اگر یہ چل کر آئے تو ہم اس کا اٹھ کے استقبال کریں. نہیں پڑھوں گا مصاحب بھی، چھوڑ لوں یہیں پہ ممبر، لیکن مولا کا واسطہ یہ کوئی نہ کہے کہ اسلام نے عورت کو ویلیو نہیں دی. اور جو مسلمان ممبر سے اعلان کر رہا ہوں نہیں مانا، اس بندے نے ماننا ہی نہیں ہے. کربلا کو کم از کم نہیں مانا جو بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہوا. اگر آپ عورت کی ذات کو نکالیں گے تو نہ اسلام بچتا نظر آتا ہے، نہ آپ تک پہنچتا نظر آتا ہے. پہنچتا اس لیے نہیں نظر آتا کہ جب آپ دیکھیں گے اسلام کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک ایسی شخصیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا پہلا جہاد ہی عورت کے حق میں تھا کہ اسے دفن نہیں کرنا. میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا، کوئی بندہ میری بات کو اگر غلط ثابت کر دے، میرے آقا نے انہیں مسلمان نہیں کیا، پہلے انہیں انسان کیا ہے. مسلمان بعد میں ہونا، پہلے انسان تو بنو. جو بیٹی جیسی رحمت کو دفن کریں وہ انسان ہوتے ہیں. اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، انسانیت کے لیے شفا تھا. پہنچتا نہیں ہے، بچتا اس لیے نہیں ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن، اسلام بچتا بھی نہیں ہے. اور وہ ایسے نہیں بچتا کہ حجت زمانہ ہے، امام زمانہ ہے، وقت کا امام ہے میرے امام سجاد. خطبہ شام میں میرے مولا نے بھی دیا، لیکن 1400 سال سے شام میں علی کی بیٹی کا خطبہ گونج رہا ہے. تمہیں بیٹی کی مثال چاہیے تمہیں یہاں سے ملے گی، تمہیں بہن کی مثال چاہیے تمہیں یہاں سے ملے گی. ایک زوجہ کا کیا رول ہوتا ہے گھر میں یہ دروازہ تمہیں بتائے گا. ایک ماں کا کیا رول ہوتا ہے. میرے سر پہ قرآن رکھو میرے بھائیوں، یہ جو نام کی ماں ہے نا، یہ نام کی ماں نہیں ہوتی. میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں جانتا ہوں بیٹے کے لیے زندگی کیا ہوتی ہے ماں کے جانے کے بعد. جن کی مائیں ہیں خدا قیامت تک ماؤں کے سائے سلامت رکھے، اسے نام کی ماں نہ سمجھنا.
کہ جسے فقط تم ماں کہتے ہو نا، یہ نام کی ماں نہیں ہے، یہ مظہر صفات پروردگار ہے، اس میں سے خدا کی ذات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت یہ بنتی ہے، رازق وہ ہے، رزق یہ دیتی ہے، رب وہ ہے، 9 مہینے پیٹ میں یہ پالتی ہے، علی دل میں وہ اتارتا ہے، زبان سے کہنا یہ سکھاتی ہے۔ یہ نام کی ماں نہیں ہے۔ ایک بہن کا کردار کیا ہے، ایک زوجہ کا کردار کیا ہے؟ اس دروازے پہ آؤ، ہر چیز پتہ ہے۔ اس ماں کا کتنا بڑا حوصلہ ہوگا جو 6 مہینے کے لال کا کرتا پھاڑ کے اس کا کفن بنا کے اور اپنے سرتاج کے سامنے کہے علی کا لال تیرا شکریہ، باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں، میرا چلنے کے قابل نہیں۔ اس بہن کی منزل کتنی بڑی ہوگی؟ جہاں عباس و حسین جیسے بادشاہوں کی منزل ختم ہوتی ہے، وہاں سے علی کی بیٹی کا سفر شروع ہوتا ہے۔